تو بہرحال میری بات کو سمجھیں، ہم دو لفظ بولتے ہیں، ایک بولتے ہیں صحابہ کرام اور ایک لفظ بولتے ہیں اہل بیت عظام۔ صحابہ کون ہیں، اہل بیت کون ہیں؟ عام ہمارے مسلمان بیچارے کیونکہ دین سے اتنا واقفیت نہیں ہے، وہ سمجھتے ہیں کہ اہل بیت بس چار حضرات ہیں، حضرت حسن، حضرت حسین، حضرت فاطمہ، حضرت علی، یہ اہل بیت میں داخل ہیں، باقی کوئی نہیں۔ وہ چار شخصیات کو اہل بیت سمجھتے ہیں، بہت بڑی ان کی غلطی ہے۔ اہل بیت، صحابی کون ہے، اہل بیت کون ہے؟ صحابہ تو وہ عظیم ہستیاں ہیں جنہوں نے ایمان کی حالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا دیدار کیا، آقا کی مجلس ان کو نصیب ہوئی، آقا کی مجلس ان کو نصیب ہوئی، ایمان کے اوپر قائم رہے اور ایمان کے اوپر ان کی وفات ہوئی، اس کو صحابی کہتے ہیں۔ اب آ جاتے ہیں دوسرا لفظ اہل بیت کا۔ اہل کا معنی ہوتا ہے والا، بیت معنی گھر، گھر والا، جو گھر میں رہنے والے ہوتے ہیں نا۔ اسی لیے آدمی جب شادی کر کے آتا ہے تو اپنی بیوی کو کیا کہتے ہیں؟ یہ میری گھر والی ہے، گھر میں رہنے والے۔ جو گھر کے افراد ہوتے ہیں ان کو کیا کہتے ہیں؟ گھر والے، عربی میں اس کو اہل بیت کہتے ہیں۔ ہم اردو میں گھر والے کہتے ہیں اور عربی کے اندر اس کو اہل بیت کہتے ہیں۔ تو اصل جو گھر میں رہنے والے ہوتے ہیں وہ انسان کی اپنی بیویاں، انسان کی اپنی اولاد ہوتی ہے، ان کو گھر والے کہتے ہیں۔ بھئی یہ گھر والے ہمارے گھر کے افراد ہیں، ایک گھر میں رہنے والے۔ اب اللہ تبارک و تعالی نے قرآن مجید کے اندر فرمایا انما یرید اللہ لیذہب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا۔ میرے محبوب، میں یہ چاہتا ہوں، انما یرید اللہ، اللہ یہ چاہتے ہیں، لیذہب عنکم الرجس اہل البیت، میرے محبوب آپ کے جو گھر والے ہیں ان سے گناہوں کو اللہ دور کرنا چاہتے ہیں۔ اللہ نے ان سے گناہوں کو دور کر دیا، ان کو پاک کر دیا ہے۔ قرآن کے بہت بڑے مفسر، احادیث کے بہت بڑے عالم، حضرت معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ شام میں رہتے تھے، ملک شام میں۔ ایک آدمی آ رہا تھا مدینہ طیبہ، اس سے کہا جب تو مدینہ الرسول جائے گا، مسجد نبوی میں جائے گا، وہاں دیکھے گا ایک نوجوان ہے اور اس کا حلقہ لگا ہوا ہوگا درس کا، وہ حدیث بیان کر رہا ہوگا اور وہ اس انداز سے بیان کر رہا ہوگا، بڑی وجاہت والا۔ جا کے تو اس کے درس میں بیٹھ جانا، جب سبق ختم ہو جائے جا کے ان کو سلام کرنا اور میرا سلام عرض کر دینا کہ حضرت معاویہ آپ کو سلام کہہ رہے ہیں۔ ایک جنازے سے حضرت حسین واپس آئے، کافی جنازہ تھا، دور سے چل کے آئے تھے، گرد و غبار بھی تھی اور تھکے ہوئے بھی تھے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ صحابہ اکرام میں محدث تھے، محدث، 5000 حدیثیں یاد تھیں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کو، اور صحابہ اکرام میں سب سے زیادہ احادیث روایت کرنے والے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ ہیں۔ جب حضرت حسین بیٹھے تو حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کے کندھے کے اوپر چادر تھی، جیسے ہم رومال رکھتے ہیں، ہم جیسے رومال رکھتے ہیں تو ان کے کندھے کے اوپر چادر تھی۔ انہوں نے وہ چادر اٹھا کے حضرت حسین رضی اللہ عنہ کے پاؤں سے گرد و غبار جھاڑنا شروع کیا۔ ہاں، حضرت حسین نے عرض کیا چچا جان آپ کیا کر رہے ہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی ہیں اور امت کے محدث ہیں، میرے ابا جان کے ساتھی ہیں، ان کے جو ہے نا ساتھ رہنے والے ہیں، آپ یہ مجھ بچے کا یہ کیا کر رہے ہیں؟ فرمایا کہ حسین میں وہ کر رہا ہوں جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے میں نے سنا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے اللہ جو حضرت حسن اور حسین سے محبت کرتا ہے، اے اللہ تو بھی اس سے محبت کر۔ یہ محبت کی وجہ سے ہمیں حکم ہے اہل بیت کا ادب اور احترام کر۔ اللهم صل على سيدنا محمد يا رب صل۔ اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله اموات
بل أحياء ولكن لا ت... بل أحياء عند ربهم يرزقون. أما بعد فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: أصحابي كالنجوم فبأي مقتديتم اهتديتم، أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: ألا إن مثل أهل بيتي فيكم كمثل سفينة نوح، من ركبها نجا ومن تخلف عنها هلك، أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: الحسن والحسين سيدا شباب أهل الجنة، أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. صدق الله وصدق رسوله النبي الكريم، ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين. سبحان الله الحمد لله رب العالمین. سب حضرات ایک مرتبہ درود شریف پڑھ لیں. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد كلما ذكره الذاكرون وكلما غفل عن ذكره الغافلون. اللهم صل على محمد كما يليق بشانه. عزیزان محترم، آج محرم الحرام کی 8 تاریخ ہے سن 1447 ہجری. جمعۃ المبارک کا بابرکت دن ہے. میں نے پچھلے خطبے کے اندر بھی عرض کیا تھا کہ یہ محرم الحرام عظمت والا، احترام والا مہینہ ہے، حرمت والا مہینہ ہے. ہم مسلمان یہ سمجھتے ہیں کہ محرم الحرام شاید غم کا مہینہ یا دکھ کا مہینہ ہے، اور ہمیں یہ یاد ہے کہ اس مہینے میں حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی شہادت ہوئی ہے. بس شہادت کا تذکرہ کرنا، اس سے آگے ہمیں کیا کرنا ہے، ہمارے اوپر کیا ذمہ داریاں ہیں، ہم اس سے اپنا کوئی تعلق نہیں سمجھتے. اسلام کا یہ جو کلمہ ہم تک پہنچا ہے، یہ قربانیوں کے ساتھ پہنچا ہے. امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی قربانیاں دی، صحابہ اکرام نے بھی کی قربانیاں دیں، اہل بیت عظام نے بھی قربانیاں دی ہیں. تو تاریخ کے اندر شاید کوئی دن ایسا ملتا ہو جس میں مسلمان قربانیاں نہ دے رہے ہوں اللہ کے دین کی سربلندی کے لیے. آپ دور کیوں جاتے ہیں؟ آج کے اس دور کے اندر فلسطین کے مسلمان مجاہدین 2 سالوں سے 1 لاکھ سے زیادہ مسلمان شہید ہو چکے ہیں. کیوں ہو رہے ہیں؟ ان کا جرم کیا ہے؟ وہ یہی ہے کہ اللہ کے دین کو مضبوطی سے تھامنے والے، اللہ کے دین کے اوپر عمل کرنے والے ہیں. کافروں کو یہ بات پسند نہیں ہے کہ اللہ کا دین کا غلبہ کیوں ہو. پوری دنیا کفر مل کر، پوری دنیا کفر ان کی حمایت کر رہی ہے. آج بھی اللہ والے قربانیاں دے رہے ہیں. تو شہادتوں کا سلسلہ تو اسلام کے اندر رکنے والا نہیں. قیامت تک آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ایک جماعت رہے گی حق کے اوپر،
جب تک حضرت عیسیٰ علیہ السلام تشریف نہیں لاتے اس وقت تک یہ قربانیاں دین کے لیے چلتی رہیں گی۔ بہرحال اسلام کے اندر صرف ایک قربانی نہیں، میرا خیال میں عید کے بعد سے جو بھی ہمارے خطبے چل رہے ہیں، حضرت عثمان کی شہادت، حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کی شہادت کا واقعہ، کئی سارے صحابہ اکرام شہید ہوئے ہیں، تو آج کے اس خطبے کے اندر حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت حسن رضی اللہ عنہ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جو نواسے ہیں، ان کی سیرت کے حوالے سے کچھ گفتگو کرنی ہے کہ ہماری کیا ذمہ داری ہے۔ اللہ نے تو ان کو بڑا مقام عطا فرمایا۔ شہادت خوشی کی چیز ہے، شہادت ایک مقام ہے، ایک مرتبہ ہے، ایک عہدہ ہے اللہ جس کو عطا فرماتے ہیں۔ شہادت ایک مقام ہے، ایک مرتبہ ہے، بلند مرتبہ ہے اللہ کے ہاں۔ اگر کسی کو عہدہ مل جائے، کسی کو مقام مل جائے تو آدمی خوش ہوتا ہے یا روتا ہے؟ اس پہ خوش ہوتا ہے۔ یہ شہادت تو وہ عظیم مقام ہے، شہادت تو وہ عظیم رتبہ ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، جو آدمی شہادت کی تمنا نہیں کرتا، دعا نہیں مانگتا اللہ سے کہ اللہ مجھے شہادت کی موت دے، اللہ سے دعا نہیں مانگتا، اور نہ کبھی اس کے دل کے اندر جو ہے نا شہادت کی تمنا پیدا ہوئی ہے، شہادت کا شوق بھی نہیں رکھتا، اللہ تعالیٰ سے دعا بھی نہیں کی، اور کبھی اس کے دل کے اندر یہ بات بھی نہیں آئی کہ میں اللہ کے لیے جان قربان کروں۔ فرمایا جس کے دل کے اندر شہادت کی تمنا بھی نہیں آئی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ منافق ہو کے مرے گا۔ مسلمان ہو اور اتنا بڑے مقام کی تمنا نہ کرے، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ ہم مسلمان ہیں، اللہ سے جنت مانگتے ہیں نا، ہر وقت مانگتے ہیں اللہ تعالیٰ سے، مسلمان ہو اور شہادت کی تمنا نہ کرے، اللہ تعالیٰ سے دعا نہ کرے، شہادت کا شوق نہ رکھتا ہو، فرمایا ایسا نہیں ہو سکتا۔ جس کے دل کے اندر کبھی شہادت کی تمنا بھی پیدا نہیں ہوئی، وہ منافق ہو کے مرے گا، مسلمان نہیں مرے گا۔ اللہ ہمیں بھی شہادت کی موت نصیب فرمائے۔ مرنا تو ہے، کوئی مزے کی موت آئے نا پھر مزہ ہے، ہاں اللہ کے دین کے لیے جو ہے نا زندگی لگ جائے، اللہ کے دین کی سربلندی کے اندر موت آ جائے، ہاں شہادت کی قسمیں بہت ساری ہیں، 70 قسمیں لکھی ہیں علماء کرام نے شہادت شہید کی، 70 اقسام۔ اللہ تعالیٰ کسی درجے میں ہمیں جو ہے نا شہادت کا رتبہ عطا فرمائے، اور شہادت وہ عظیم مقام ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرا خود دل چاہتا ہے اللہ کے راستے کے اندر میں قتل کیا جاؤں، شہید کیا جاؤں، اللہ دوبارہ زندگی دے، پھر میں لڑتے لڑتے اللہ کے دین کے لیے اپنی جان قربان کروں، پھر اللہ تعالیٰ مجھے جو ہے نا دوبارہ زندگی دے، پھر میں اللہ کے لیے اپنی زندگی کو قربان کروں، مجھے یہ تمنا ہے شہادت کی۔ یہ شہادت بڑا عظیم مقام ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے نواسوں کو شہادت جیسا عظیم مرتبہ عطا فرمایا ہے، تو اس پہ رونا چاہیے یا اس پہ خوش ہونا چاہیے؟ ہاں، اور اگر ہمارے کسی رشتہ دار کو کوئی بڑا عہدہ مل جاتا ہے، کوئی وزارت مل جاتی ہے، کوئی بڑا عہدہ مل جائے، ہم اس پہ خوش ہوں گے یا اس پہ روئیں گے؟ اگر کوئی روئے گا تو کہیں گے کہ بھائی یہ آدمی اس کو عزت والا مقام ملنے پر راضی نہیں ہے، خوش نہیں ہے۔ تو اسلام کے اندر کسی کی شہادت کے اوپر، کسی کی جو ہے نا اللہ مقام عطا فرما دیں، اس کے اوپر رویا نہیں کرتے، ماتم کی اجازت نہیں ہے اسلام کے اندر۔ تو بہرحال میری بات کو سمجھیں، ہم دو لفظ بولتے ہیں، ایک بولتے ہیں صحابہ کرام اور ایک لفظ بولتے ہیں اہل بیت عظام۔ صحابہ کون ہیں؟ اہل بیت کون ہیں؟ عام ہمارے مسلمان بیچارے کیونکہ دین سے اتنا واقفیت نہیں ہے، وہ سمجھتے ہیں کہ اہل بیت بس 4 حضرات ہیں، حضرت حسن، حضرت حسین، حضرت فاطمہ، حضرت علی، یہ اہل بیت میں داخل ہیں، باقی کوئی نہیں۔ وہ 4 شخصیات کو اہل بیت سمجھتے ہیں، بہت بڑی ان کی غلطی ہے۔
اہل بیت صحابی کون ہے؟ اہل بیت کون ہے؟ صحابہ تو وہ عظیم ہستیاں ہیں جنہوں نے ایمان کی حالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا دیدار کیا، آقا کی مجلس ان کو نصیب ہوئی، آقا کی مجلس ان کو نصیب ہوئی، ایمان کے اوپر قائم رہے اور ایمان کے اوپر ان کی وفات ہوئی، اس کو صحابی کہتے ہیں۔ آقا کی صحبت نصیب ہوئی، مجلس میں بیٹھنا نصیب ہوا، اگرچہ 2 منٹ کے لیے بھی کیوں نہیں، اگرچہ چند لمحات کے لیے بھی کیوں نہیں، آقا کی زیارت نصیب ہوئی، مجلس میں بیٹھنا نصیب ہوا اور ایمان کی حالت کے اندر اس دنیا سے تشریف لے گئے، اس کو صحابی کہتے ہیں۔ اور یہ یاد رکھو، ساری دنیا کے اولیاء کرام مل جائیں لیکن صحابی کے مقام کو نہیں پہنچ سکتے۔ اللہ نے وہ شرف عطا فرمایا صحابہ کو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک مجلس کے اندر بیٹھ جانا ہی اتنا بڑا جو ہے نا مقام اور سعادت ہے کہ دنیا والے ساری زندگی باتیں کرتے رہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس کے اندر جو ساتھی بیٹھا ہے یہ اتنا بڑا اللہ کا جو ہے نا مقرب ہے، ساری دنیا کے اولیاء مل کر اس کے مقام کا مقابلہ نہیں کر سکتے۔ صحابیت شرف ہے، صحابیت عزت ہے، صحابیت ایک مقام ہے، ایک مرتبہ ہے، یہ اللہ کا چناؤ ہے، کسی کے بس کی بات نہیں ہے۔ ان اللہ اختارنی واختار لی اصحابی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جیسے نبوت کے لیے اللہ تعالیٰ چناؤ کرتے، اللہ نے مجھے چنا ہے تو میری صحبت کے لیے بھی میرے صحابہ کو چنا ہے۔ تو صحابی وہ مقام اور مرتبہ ہے۔ اب آ جاتے ہیں دوسرا لفظ اہل بیت کا۔ اہل کا معنی ہوتا ہے والا، بیت معنی گھر، گھر والا، جو گھر میں رہنے والے ہوتے ہیں نا۔ اسی لیے آدمی جب شادی کر کے آتا ہے تو اپنی بیوی کو کیا کہتے ہیں؟ یہ میری گھر والی ہے، گھر میں رہنے والے۔ جو گھر کے افراد ہوتے ہیں ان کو کیا کہتے ہیں؟ گھر والے، عربی میں اس کو اہل بیت کہتے ہیں۔ ہم اردو میں گھر والے کہتے ہیں اور عربی کے اندر اس کو اہل بیت کہتے ہیں۔ تو اصل جو گھر میں رہنے والے ہوتے ہیں وہ انسان کی اپنی بیویاں، انسان کی اپنی اولاد ہوتی ہے، ان کو گھر والے کہتے ہیں۔ بھئی یہ گھر والے ہمارے گھر کے افراد ہیں، ایک گھر میں رہنے والے۔ اب اللہ تبارک و تعالی نے قرآن مجید کے اندر فرمایا انما یرید اللہ لیذہب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا۔ میرے محبوب، میں یہ چاہتا ہوں، انما یرید اللہ، اللہ یہ چاہتے ہیں، لیذہب عنکم الرجس اہل البیت، میرے محبوب آپ کے جو گھر والے ہیں ان سے گناہوں کو اللہ دور کرنا چاہتے ہیں۔ اللہ نے ان سے گناہوں کو دور کر دیا، ان کو پاک کر دیا ہے۔ وَيُطَهِّرَكُمْ تَطْهِيرًا، ان کو پاک کر دیا۔ اب یہ سورہ احزاب کی آیات ہے۔ اس سے پہلے بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویوں کا تذکرہ ہے، اس کے بعد بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج مطہرات کا تذکرہ ہے۔ قرآن نے جس کو اہل بیت کہا وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی گھر والیاں ہے۔ اللہ نے کیسے پاک کیا؟ ظالموں نے ایک مرتبہ تہمت لگائی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ مطہرہ امی عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا کے اوپر، اللہ نے قرآن کی 18 آیات نازل فرمائی۔ کیسا اللہ نے پاک کیا؟ جب یہ آیات نازل ہوئیں، اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اولاد میں سے اس وقت زندہ صرف حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا تھیں، باقی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی 3 بیٹیاں، حضرت زینب سن 8 ہجری میں ان کا انتقال ہو چکا تھا، حضرت ام کلثوم ان کا سن 2 ہجری میں انتقال ہو چکا تھا، حضرت رقیہ سن 9 ہجری میں ان کا انتقال ہو چکا تھا۔ 3 بیٹیاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات پا چکی تھیں، باقی ایک بیٹی رہ گئی تھی حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ عنہا۔ اب جب ایک بات سمجھے، جب کسی کی بیٹی کسی آدمی کے نکاح کے اندر ہو تو وہ داماد کہلاتا ہے نا، لیکن اگر بیٹی فوت ہو جائے تو وہ دامادی والا رشتہ تو گیا نا، وہ نسبت تو گئی، ختم ہو گئی نا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ جو 3 بیٹیاں تھیں وفات پا چکی تھیں، صرف آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک بیٹی حضرت فاطمہ الزہرا زندہ تھی اس وقت جب یہ آیات نازل ہوئیں
کہ اللہ तबारक व तआला अहले बैत से गुनाह को दूर करना चाहते हैं और दूर कर दिया और पाक करना चाहते हैं, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अल्लाह ये शर्फ मेरे घर वालों को अता किया है, अब मेरी बेटी एक है वो भी जिंदा है, अल्लाह ये शर्फ मेरी बेटी को भी अता फरमा। और ऐ अल्लाह मेरी बेटी के जो बेटे हैं नवासे, उनको भी तो औलाद कहते हैं ना, बड़े प्यारे थे उस वक्त हजरत हसन हुसैन, छोटे बच्चे थे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया हजरत फातिमा को बुलाओ, हजरत हसन और हुसैन को बुलाओ। फरमाया एक ही दमाद अभी है हजरत अली कर्रमल्लाहु वजह, उनको भी बुलाओ। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने चादर ऐसे की, फरमाया तुम इस चादर के अंदर आ जाओ। और आका ने फरमाया अल्लाहुम्मा हाउलाई अहले बैती फतहिरहुम, अल्लाह ये भी मेरे घर के लोग हैं। बेटी भी तो अपनी जान का टुकड़ा होती है ना, और नवासे भी तो बेटे कहलाते हैं कि अल्लाह तूने मेरे घरवालियों को तो ये इनाम अता फरमाया है, अल्लाह ये भी मेरे लोग हैं, मेरी बेटी है, मेरे नवासे हैं। अल्लाहुम्मा हाउलाई अहले बैती, अल्लाह ये भी मेरे घर वाले हैं, फतहिरहुम, अल्लाह इनको भी वो इनाम अता फरमा, इनको भी पाक फरमा। अब अहले बैत कौन हुए, मसला को समझें। सिर्फ उसी एक बात पे न रहें कि अहले बैत सिर्फ हजरत हसन, हजरत हुसैन, हजरत अली और हजरत फातिमा है। चार फर्द अहले बैत नहीं है, बल्कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अज़वाज मुतहरात जिनको अल्लाह के कुरान ने अहले बैत कहा, और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी मुबारक जुबान से इन चार अफराद को भी अहले बैत में शामिल कर दिया। अब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की घरवालियां भी अहले बैत में दाखिल, और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नवासे और बेटी और दामाद भी अहले बैत के अंदर दाखिल। हम सब का इज्जत और एहतराम करते हैं। हमारे ईमान की आंख है आंख, इनकी इज्जत और एहतराम के बगैर इंसान का ईमान मुकम्मल नहीं होता। तो इस गलत फहमी में ना रहा करें कि अहले बैत जो है ना सिर्फ चार अफराद हैं। अल्लाह के कुरान ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अज़वाज को अहले बैत फरमाया, और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया अल्लाह उनको ये शर्फ तूने अता फरमाया। अब मेरी दरखास्त यह है कि मेरे इन औलाद को, मेरी बेटी को, मेरे दामाद को भी इस शर्फ के अंदर तू अल्लाह शामिल फरमा दे। और हजरत हसन और हुसैन रजी अल्लाह अन्हु आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नवासे हैं। अब हम लोग जो है ना, या तो हजरत हसन हुसैन रजी अल्लाह अन्हुमा की बचपन के हालात बयान करते हैं, या फिर मुसलमानों के ज़हन के अंदर वाक़या आता है करबला का कि करबला के अंदर शहीद हुए। हजरत हसनैन करीमैन की जिंदगी क्या थी? हदीस पाक में आता है आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया अल हसन वल हुसैन सैयदा शबाब अहलिल जन्ना, जन्नती नौजवानों के सरदार हैं हजरत हसन और हजरत हुसैन। जन्नती नौजवानों के सरदार हैं हजरत हसन और हजरत हुसैन। व अबूहा खैर मिनहुमा, लेकिन इनके वालिद इनसे ज्यादा मकाम वाले हैं। अब यहां पे बात समझे जरा। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि हजरत हसन और हजरत हुसैन जन्नती नौजवानों के सरदार हैं, तो जन्नत के अंदर बुढ़ापा होगा क्या? जन्नत के अंदर सारे ही जवान होंगे। एक बुढ़िया आई, या रसूलल्लाह मेरे लिए दुआ करे कि मैं जन्नत में जाऊं, तो आका ने फरमाया बुढ़िया जन्नत में नहीं जाएगी। क्या फरमाया? ये नहीं फरमाया कि तू नहीं जाएगी, बल्कि ये फरमाया कि बुढ़िया जन्नत में नहीं जाएगी। वो अम्मी एक तरफ कोने में जाके रोने लगी। हजरत आयशा ने पूछा अम्मी जान क्या वजह है, क्यों रो रही हैं? कहा कि आका ने फरमाया बुढ़िया जन्नत में नहीं जाएगी, तो इसका मतलब हुआ मैं नहीं जाऊंगी। फरमाया इस अम्मा से कह दो कि बुढ़ापा जन्नत में नहीं होगा। इन्ना अंशाअनाहुन्ना इंशाअ, अल्लाह ताला फरमाते हम इन बूढ़ों को भी 33 साल का मर्द और जवान करके भेजेंगे। यह कुरान की बात नहीं है कि 33 साल, यह हदीस पाक में आता है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया जन्नत में जो भी जाएगा ना, अल्लाह ताला उसको वो उम्र अता फरमाएंगे जैसे 33 साल का जवान होता है, बूढ़े भी जवान बन जाएंगे। तो जन्नत में तो सारे ही जवान होंगे। फिर ये जो फरमाया, यहां दो हदीसें हैं, बात समझें। एक ये है कि अबू बकर व उमर सैयदा कुहूल अहलिल जन्ना, आका ने फरमाया जन्नती बूढ़ों के सरदार हजरत अबू बकर और हजरत उमर फारूक होंगे। जन्नती बूढ़ों के सरदार हजरत अबू बकर और हजरत उमर होंगे।
اور جنتی جوانوں کے سردار حضرت حسن اور حضرت حسین ہوں گے۔ اب ان حدیث کا کیا مطلب ہے؟ پھر علماء نے لکھا ہے اس کا مطلب یہ ہے انسان کی دنیا کے اندر جو جوانی کا زمانہ ہے وہ 40 سال تک ہے۔ 40 سال کی عمر والے کو جوان کہتے ہیں، بھائی ماشاءاللہ جوان آدمی ہے۔ 40 سال کے بعد عمر آگے گئی تو بڑھاپے میں اس نے قدم رکھ دیا۔ 40 سال کے بعد جو عمر ہے یہ بڑھاپے کی عمر ہے۔ اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کا مطلب یہ ہے کہ جو لوگ دنیا کے اندر 40 سال سے پہلے ان کی وفات ہوگی، جوانی میں فوت ہو چکے ہوں گے، ان کے سردار تو حضرت حسن اور حسین ہوں گے۔ اور جو 40 سال کے بعد دنیا کے اندر جنہوں نے وفات پائی، بڑھاپے کے اندر انہوں نے وفات پائی، کل قیامت کے اندر ہوں گے سارے جوان، لیکن ان کے سردار حضرت ابو بکر اور حضرت عمر ہوں گے۔ انبیاء کے علاوہ انبیاء کا مقام تو ان سب سے بلند و بالا ہے۔ تو بہرحال آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرے حسن اور میرے حسین سیدہ شباب اہل الجنہ، جنت کے جوانوں کے سردار ہیں۔ یہ مقام اللہ نے عطا فرمایا۔ اور جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا وصال ہوا، وفات ہوئی، حضرت حسین رضی اللہ عنہ کی عمر اس وقت 6 سال تھی۔ کتنا؟ 6 سال۔ اور حضرت حسن 1 سال بڑے تھے، ان کی عمر 7 سال تھی۔ ہمارے ہاں 6 سال 7 سال کا بچہ، ہم کہتے بچہ ہے اس کو کچھ بھی پتہ نہیں۔ 6-7 سال وہ بچہ جو مدرسہ میں جائے ہے، استاذ کے پاس جائے، وہ تو کچھ نہ کچھ یاد کر جاتا ہے، لیکن اکثر بچے جو مدارس کا رخ نہیں کرتے، ہمارے بڑوں کو بھی صحیح طور پہ اللہ معاف فرمائے کلمہ تک بھی نہیں آتا، نماز کے فرائض تک کا بھی پتہ نہیں ہوتا۔ بڑے دکھ کی بات ہے، نمازوں کا بھی پتہ نہیں۔ یہ دل کے اندر احساس ہی نہیں کہ نماز کتنا بڑا اللہ کا حکم ہے۔ پڑھ لی ٹھیک ہے، نہیں پڑھی کوئی مسئلہ نہیں ہے، یعنی تھوڑا سا بھی کان کے اوپر جو نہیں رہتی کہ میں کتنا بڑا اللہ کے حکم کو توڑ رہا ہوں اور اللہ کا کتنا بڑا میں مجرم بن رہا ہوں، احساس نہیں ہوتا۔ لیکن 6-7 سال کی عمر، 6 سال 7 سال کی عمر کا بچہ، نانا ہوں امام الانبیاء، والدہ ہوں سیدہ فاطمہ الزہرا جو جنتی عورتوں کی سردار، اور والد ہوں حضرت علی کرم اللہ وجہ، پھر بچے کے اندر کیا تربیت ہوگی۔ حضرت حسین فرماتے ہیں ہمیں وضو کا طریقہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ہم نے خود سیکھا۔ 6 سال 7 سال کا بچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے وضو سیکھ رہا ہے کہ وضو کیسے کیا جاتا ہے، اور انہوں نے فرمایا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعائے قنوت ہمیں سکھائی۔ دعائے قنوت اکثر ہمیں مسلمانوں کو پتہ ہی نہیں ہوتا کہ دعائے قنوت کا ترجمہ کیا ہے، کسی کو یاد ہے تو ترجمے کا پتہ نہیں ہے۔ ہماری نمازیں اندر سے کھوکھلی ہو چکی ہیں، عبادات، نہ فاتحہ کا ترجمہ آیا، نہیں پتا کہ ہم اللہ سے کیا بات کر رہے ہیں، اور نہ تسبیحات کا معنی آتا ہے، سبحان ربی الاعلی، سبحان ربی العظیم، اللہم ربنا ولک الحمد حمدا کثیرا طیبا مبارکا، نہیں پتا کہ ہم رکوع سے اٹھنے کے بعد ہم نے کیا پڑھنا ہے، 2 سجدوں کے درمیان کیا پڑھنا ہے، التحیات ہم پڑھ رہے تو کیا کہہ رہے ہیں اللہ تعالیٰ کی بارگاہ کے اندر، اکثر مسلمان کو پتہ نہیں ہوتا۔ کھوکھلی نمازیں ہماری عبادات ہے۔ دعائے قنوت پڑھتے ہیں، بس وہ طوطے کی طرح الفاظ رٹے ہوئے ہیں، اللہم انا نستعینک، مدد جب اللہ سے مانگتے ہیں، پھر غیر اللہ کو مشکل کشا حاجت روا مسلمان کیوں مانتا ہے؟ جب مدد اللہ کے لیے اللہ کو پکار رہا ہے، ایاک نعبد و ایاک نستعین، ہر رکعت کے اندر اللہ کے سامنے اقرار کر رہا ہے اللہ میری عبادتیں بھی تیرے لیے ہے اور میں مدد بھی تجھ سے مانگتا ہوں، پھر غیر اللہ کے در در کی ٹھوکریں مسلمان کیوں کھاتا ہے؟ اگر عبادت کے اندر جان ہوتی، روح ہوتا، اور ہم اپنی عبادات کے معانی کو سمجھتے تو آج ہم مسلمانوں کی یہ حالت نہ ہوتی۔ اور دعائے قنوت تو بڑے عجیب بات ہے، اللہم انا نستعینک ونستغفرک ونؤمن بک ونتوکل علیک ونثنی علیک الخیر ونشکرک ولا نکفرک، اللہ تیرے شکر گزار بندے بنتے ہیں۔ یہ شکر گزاری ہے بھلا؟ بندہ نماز چھوڑ دے، یہ شکر گزاری ہے؟ سر سے لے کر پاؤں تک
امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے خلاف رنگ کے اندر رنگا ہوا ہے، یہ شکر گزار بن رہا ہے۔ وَنَخْلَعُ وَنَتْرُكُ، اللہ ہم چھوڑ دیتے ہیں، ہم دور کر دیتے ہیں، مَن يَفْجُرُ کا جو گناہ گار ہے اس سے ہمارا کوئی تعلق نہیں ہے، میں تو سر سے لے کر پاؤں تک گناہوں کے اندر ڈوبا ہوا ہوں، پھر دوسروں سے کیا تعلق میں چھوڑوں گا؟ تو ہماری عبادات ایسی ہیں ہمیں پتہ ہی نہیں چلتا۔ حضرت حسین کہتے ہیں 6 سال کی عمر دعائے قنوت میں نے نانا ابا سے سیکھی تھی، امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم سے۔ اور سورہ معوذتین آخری 2 سورتیں حضرت حسین فرماتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں سکھائی تھی، اور یہ دعا بھی سکھائی تھی، بسم اللہ الذی لا یضر مع اسمہ شیء فی الارض ولا فی السماء وهو السمیع العلیم۔ آقا نے فرمایا جو صبح شام 3 دفعہ یہ دعا پڑھ لیتا ہے وہ ہر قسم کی آفات اور مصیبتوں سے محفوظ رہتا ہے، آفات اور مصائب سے محفوظ رہتا ہے۔ اعوذ بکلمات اللہ التامات کلھا من شر ما خلق، اللہ تو نے جتنی بھی مخلوق پیدا کیا ہے اس کے شر سے میں تیری پناہ چاہتا ہوں۔ کیسے پیارے کلمات ہیں، یہ 6 سال کا بچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث محفوظ کر رہا ہے، ان کی زندگی ہمارے لیے نمونہ۔ اور پھر حضرت حسین کی زندگی اور حضرت حسن رضی اللہ عنہما کی زندگی، قرآن کے بہت بڑے مفسر، احادیث کے بہت بڑے عالم، حضرت معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ شام میں رہتے تھے، ملک شام میں۔ ایک آدمی آ رہا تھا مدینہ طیبہ، اس سے کہا جب تو مدینہ الرسول جائے گا، مسجد نبوی میں جائے گا، وہاں دیکھے گا ایک نوجوان ہے اور اس کا حلقہ لگا ہوا ہوگا درس کا، وہ حدیثیں بیان کر رہا ہوگا اور وہ اس انداز سے بیان کر رہا ہوگا بڑی وجاہت والا، جا کے تو اس کے درس میں بیٹھ جانا، جب سبق ختم ہو جائے جا کے ان کو سلام کرنا اور میرا سلام عرض کر دینا کہ حضرت معاویہ آپ کو سلام کہہ رہے ہیں۔ تو اس نے کہا حضرت ان کا نام تو بتا دیں، فرمایا تو جائے گا تجھے خود پتہ چل جائے گا کہ ان کا نام کیا ہے۔ اس انداز سے وہ حدیث بیان کرنے والا اور کوئی نہیں ہے، وہ حضرت حسین رضی اللہ عنہ تھے۔ یہ زندگی ہمارے لیے نمونہ ہے۔ صرف رو دھو کے کام چلا لینا یہ ان کے ساتھ محبت نہیں ہے، اصل محبت تو اتباع ہے، جو کام وہ حضرات کر کے گئے ہیں۔ اور رونا دھونا بھی تو شریعت میں کوئی جائز نہیں ہے۔ 3 دن تک سوگ کی اجازت ہے، اس کے بغیر جائز نہیں ہے۔ وہ بھی نہیں کہ ضرور کرو، یہ کہ 3 دن تک آدمی کے دل کے اوپر ایک بوجھ سا رہتا ہے، بس جدائی کا غم ہوتا ہے 3 دن تک، اس کے بغیر نہیں۔ ہاں بیوی کے لیے ہے 4 مہینے 10 دن اگر حاملہ نہیں ہے تو بہرحال میں عرض یہ کر رہا تھا، حضرت حسین کے پاس وہ آیا آدمی اور درس دے رہے تھے، حدیثیں بیان کر رہے تھے، تو ہمارے حسین قرآن کے حافظ، حسین والے کون ہیں؟ جن کے پاس قرآن ہوگا، جو قرآن کے حافظ ہوں گے، جن کے پاس احادیث رسول اللہ ہوں گی، اور جو احادیث کے حافظ ہوں گے وہ حضرت حسین والے ہیں۔ جن کے پاس نہ نماز ہے نہ اذان ہے اور جن کے پاس نہ قرآن ہے وہ حضرت حسین والے نہیں ہو سکتے۔ حضرت حسین نے اپنی شہادت سے 2 دن پہلے خطبہ دیا تھا، اندازہ ہو گیا تھا کہ یہ ظالم لوگ مجھے نہیں چھوڑیں گے۔ اپنے گھر والوں سے کہا، خطبہ دیا، اپنے بھائیوں کو جو بھی اولاد تھی وہاں تھے ان کے ساتھ، کہا اگر میں شہید ہو جاؤں تو میرے اوپر ماتم نہ کرنا، اپنے گریبان نہ پھاڑنا اور اپنے چہرے کو نہ نوچنا، یہ میرے نانا صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے منع کیا ہے۔ لیس منا من ضرب الخدود وشق الجیوب ودعا بدعوى الجاہلیہ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لیس منا من ضرب الخدود، مصیبت کے وقت جو اپنے چہرے کے اوپر تھپڑ مارے، وشق الجیوب اپنے گریبان کو پھاڑے، غم کا اظہار کرے، ودعا بدعوى الجاہلیہ نوحہ اور ماتم کرے، آقا نے فرمایا لیس منا، وہ ہم میں سے نہیں ہے، حضرت حسین کا طریقہ نہیں ہے۔ تو بہرحال میں عرض یہ کر رہا تھا، بات کو سمجھیں کہ حضرت حسن اور حسین کی زندگی ہمارے لیے نمونہ، اور صحابہ اکرام حضرت حسین
ان کے بڑے تعلقات تھے. میں ایک واقعہ عرض کرتا ہوں. حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ خلیفہ رسول ہیں. نماز پڑھ کے باہر نکلے, بچے کھیل رہے تھے, ایک بچے کے پیچھے بھاگے. خلیفہ رسول نماز پڑھا کے, تو کیسا لگتا ہے؟ عجیب سا لگتا ہے نا کہ امام مسجد بچے کے پیچھے بھاگے اس کو پکڑنے کے لیے. خلیفۃ الرسول ایک بچے کے پیچھے بھاگ رہے ہیں. وہ بچہ ادھر سے جاتا ہے, آگے آ جاتے, پھر وہ ادھر جانا شروع ہوتا ہے, وہ ادھر سے آ جاتے ہیں, راستہ نہیں دے رہے. تو حضرت پھر اس کو اٹھایا, اٹھا کے سینے سے لگایا اور اس کو چومنے لگے. حضرت علی بھی ساتھ تھے, حضرت ابوبکر بھی ساتھ تھے, حضرت عثمان بھی ساتھ تھے. حضرت علی نے فرمایا, ابوبکر خلیفۃ الرسول آپ بھول تو نہیں گئے؟ فرمایا کیا تم یہ کہنا چاہتے ہو کہ میں بھول کر جو ہے نا اس کو اپنا بیٹا سمجھ کر یا اپنا نواسا سمجھ کر جو ہے میں نے اٹھایا ہے؟ فرمایا میں بھولا نہیں ہوں, میں نے تو وہ کام کیا جو امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا تھا. ایک مرتبہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی نماز پڑھا کے گئے, حضرت حسین کھیل رہے تھے. آقا نے فرمایا پکڑو اس بچے کو. وہ بھاگنے لگے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم آگے آئے, پھر وہ ادھر سے بھاگنے لگے. آقا پھر ادھر سے آئے, پھر سینے سے لگایا, اے اللہ میں اس سے محبت کرتا ہوں جو حضرت حسن سے محبت کرے, اے اللہ تو بھی اس سے محبت کر. فرمایا میں نے تو آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پہ عمل کیا. علی یہ بیٹا تیرا ضرور ہے لیکن اس کی ادائیں امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم والی ہیں. حضرت حسن سر سے لے کر ناف تک امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کے مشابہ تھے. چہرہ, ان کے ہاتھ اور ان کی وضاقتہ, ان کی داڑھی حضرت امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کے مشابہ تھی حضرت حسن کی, اور ناف سے لے کر پاؤں تک حضرت حسن حضرت علی کے مشابہ تھے. حضرت حسین سر سے لے کر ناف تک اپنے ابا جان حضرت علی رضی اللہ عنہ کے مشابہ تھے. ناف سے لے کر ٹانگیں مبارک اور پاؤں مبارک امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کے مشابہ تھے. تو حضرت حسین رضی اللہ عنہ سے اور اہل بیت اور صحابہ اکرام آپس میں بڑے ان کے پیار اور محبت تھا. ایک جنازے سے حضرت حسین واپس آئے, کافی جنازہ تھا, دور سے چل کے آئے تھے, گرد و غبار بھی تھی اور تھکے ہوئے بھی تھے. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ صحابہ اکرام میں محدث تھے, محدث 5000 حدیثیں یاد تھیں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کو, اور صحابہ اکرام میں سب سے زیادہ احادیث روایت کرنے والے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ ہیں. جب حضرت حسین بیٹھے تو حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کے کندھے کے اوپر چادر تھی, جیسے ہم رومال رکھتے ہیں, ہم جیسے رومال رکھتے ہیں تو ان کے کندھے کے اوپر چادر تھی. انہوں نے وہ چادر اٹھا کے حضرت حسین رضی اللہ عنہ کے پاؤں سے گرد و غبار جھاڑنا شروع کیا. ہاں, حضرت حسین نے عرض کیا, چچا جان آپ کیا کر رہے ہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی ہیں اور امت کے محدث ہیں, میرے ابا جان کے ساتھی ہیں, ان کے جو ہے نا ساتھ رہنے والے ہیں, آپ یہ مجھ بچے کا یہ کیا کر رہے ہیں؟ فرمایا کہ حسین میں وہ کر رہا ہوں جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے میں نے سنا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, اے اللہ جو حضرت حسن اور حسین سے محبت کرتا ہے, اے اللہ تو بھی اس سے محبت کر. یہ محبت کی وجہ سے ہمیں حکم ہے اہل بیت کا ادب اور احترام کر. ایک مرتبہ جوڑے آئے, کپڑا آیا, حضرت عمر کا دور ہے, لوگوں میں تقسیم کیا. ان جوڑوں کے اندر کوئی جوڑا ایسا نہیں تھا جو حضرت حسین کی شان کے مطابق ہوتا, حضرت حسن کی شان کے مطابق. وہ کم قیمت کپڑے تھے. حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے سب میں تقسیم کیا. ان شہزادوں کے لیے کپڑا نہیں بچا, جوڑا نہیں بچا. تو حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے ایک آدمی کو سپیشل بھیجا ملک یمن, جہاں یہ کپڑے اچھے جوڑے بنتے تھے. مدینہ طیبہ سے بھیجا, اپنے خرچ پہ بھیجا, اور جو ہے نا اپنی جیب سے رقم دی کہ جاؤ ان شہزادوں کے لیے ان کے شان کے مطابق وہاں سے کپڑے لے کر آؤ. تو وہاں سے جوڑے منگوائے اور حضرت حسن اور حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہما کو جوڑے پہنائے. یہ محبتیں تھیں صحابہ اکرام اور اہل بیت کی. حضرت معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ نے ایک مرتبہ حضرت حسن رضی اللہ تعالی عنہ کی خدمت کے اندر 2 لاکھ درہم بھیجے.
2 लाख दिरहम। और अल्लाह ने उनको वो सखावत दी थी कि आदमी हैरान रह जाता है। हजरत हसन और हुसैन कुरान के हाफिज, हदीस के हाफिज, और अल्लाह ने उनको सखावत का भी बड़ा मलका दिया था। तो 2 लाख एक ही दिन के अंदर हजरत हुसैन ने खर्च कर दिए, गरीबों में तकसीम कर दिए। हजरत मुआविया रजी अल्लाह अन्हु को पता चला कि मैंने तो रकम दी थी कि अपनी जाती जरूरियात में इस्तेमाल करेंगे, इन्होंने तो सारा ही सारा दे दिया, खर्च कर दिया। तो उन्होंने एक टुकड़ा कागज का लिखा, उसमें सिर्फ इतना लिखा, ला खैरा फिल इसराफ, ला खैरा फिल इसराफ। हजरत, ये तो शायद मुझे फजूल खर्ची लगती है कि आदमी अपने लिए भी ना बचाए, सारा जो है ना दे दे, तो इसराफ में भलाई नहीं है। हजरत हसन ने पीछे लिख दिया, वो पर्ची वापस भेजी, ला इसराफ फिल खैर। माशाअल्लाह, क्या अंदाज है। अल्फाज वही है, सिर्फ तरतीब बदल गई है। हजरत मुआविया ने लिखा था ला खैर फिल इसराफ, इन्होंने लिखा ला इसराफ फिल खैर। फरमाया कि मुआविया चचा जान, अल्लाह के रास्ते में बंदा जितना भी खर्च करे इसको फजूल खर्ची नहीं कहते। ला इसराफ फिल खैर, भलाई के अंदर, नेक कामों में खर्च करने के अंदर कोई फजूल खर्ची नहीं होती। हां, आदमी का ज़र्फ होना चाहिए, आदमी का दिल होना चाहिए। एक आदमी का दिल है अल्लाह के रास्ते में खुश, हां, खर्च करके खुश होता है और उसको कोई परेशानी लायक नहीं होती, और ना लोगों के सामने दस्ते सवाल दराज करता है, वो सारा माल भी दे दे तो अल्लाह के यहां कबूल है। और एक वो है जो कमजोर दिल का मालिक है, अगर वो ज्यादा खर्च करता है तो परेशानी होती है, उसके लिए हुक्म है सारा खर्च ना करो, थोड़ा करो, कल को तुम्हें परेशानी ना हो। तो हजरत हसनैन करीमैन के तो बड़ा मकाम है। और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया सैयदा शबाबी अहलिल जन्नह, अल्लाह ने बड़ा मकाम दिया। और ये मैं पहले भी अर्ज कर चुका हूं, जितना मकाम बड़ा होता है उतना कुर्बानियां भी बड़ी होती, इम्तिहानात और आजमाइश भी उतना होते हैं। उलमा ने लिखा है जितना मकाम बुलंद होता है, और एक हदीस पाक में भी आता है, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया जितना आदमी का ईमान मजबूत होता है उतना आजमाइश भी बड़ी होती है, आजमाइश भी उतना होती है। तो अल्लाह ने हजरत हसन और हुसैन रजी अल्लाह तआला अन्हुमा को जन्नत में इतना बड़ा मकाम दिया, तो दुनिया में आजमाइशें, इब्तिलाआत आई, अल्लाह ने शहादत का अजीम रुतबा अता फरमाया है। यह हमारे लिए हजरत हसनैन करीमैन की जिंदगी मशाल राह है कि हम भी, अब देखो हजरत हुसैन ने अपना खानदान शहीद करा दिया, जिस बात को जायज नहीं समझा, हक नहीं समझा, उसके सामने झुके नहीं, उसको माना नहीं है, जान कुर्बान कर दी, लेकिन जिस बात को जायज नहीं समझा उसको नहीं माना। तो हमारे लिए क्या सबक है? तुम जिस चीज को गुनाह समझो, जिस चीज को नाजायज समझो, उसके करीब भी मत जाना चाहिए। यह जिंदगी का सबक है, उनकी जिंदगी का हमारे लिए। और इसके साथ मैं एक और बात अर्ज करना चाहता हूं, 10 मुहर्रमुल हराम के हवाले से हदीस पाक में आता है, जो आदमी 10 मुहर्रमुल हराम का रोजा रखता है, अल्लाह ताला उसके 1 साल के गुनाह माफ कर देते हैं। लेकिन आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया जो 10 मुहर्रम का रोजा रखना चाहिए तो अकेला रोजा ना रखे, 9-10 का रखे या 10-11 का रखे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी 10 मुहर्रम का रोजा रखा करते थे, और 10 मुहर्रम का दिन, इसके बड़े फजाइल हैं, अल्लाह ने बड़े तारीखी वाकयात के साथ इसको मुंसलिक किया है। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 10 मुहर्रम का रोजा रखा करते थे। आका को बताया गया यहूदी भी 10 मुहर्रम का एक रोजा रखते हैं, फरमाया यहूद की मुशाबत इख्तियार न करो, आइंदा अगर मैं जिंदा रहा तो इस एक रोजे के साथ एक और मिलाऊंगा। बड़ी हमारे लिए सबक की बात है, रोजा हम अल्लाह के लिए रख रहे थे, लेकिन यहूद भी उस दिन ये खास इबादत करते थे। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया यहूदियों के साथ इस इबादत में भी मुशाबत नहीं होनी चाहिए। तो यहूद के वज़ाक़ता, कुफ़ार की वज़ाक़ता, कुफ़ार के अफ़आल और कुफ़ार का रहन सहन, अगर मुसलमान उन जैसी जो है ना मुशाबहत इख्तियार करता है, ये कितना बड़ा गुनाह होगा। तो बहरहाल अगर अल्लाह तौफीक दे दें, 10
9-10 کا روزہ رکھیں یا 10-9 کا روزہ 11 کا روزہ رکھیں. اور ایک دوسری بات حدیث پاک میں آتی ہے، جو آدمی 10 محرم الحرام کو اپنے گھر والوں کے اوپر کھلا خرچ کرے، پہلے ایک کھانا بنتا ہے گھر میں، اس دن 2-3 کھانے بنا لے، گھر والوں کے اوپر اچھا خرچ کرے، اللہ تبارک و تعالیٰ پورے سال کی روزی فراوانی کے ساتھ عطا فرماتے ہیں. حضرت سفیان ثوری رحمت اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے، ہم نے تو بابا اس کا تجربہ کیا ہے اور تجربے سے ہمیں یہی بات ثابت ہوئی ہے، جو 10 محرم الحرام کو کھلا خرچہ کرے گا اللہ روزی بھی کھلی سال کی عطا فرمائیں گے. تو ایک تو اللہ کے لیے جو ہے نا، جو بھی آپ نے کرنا ہے صدقہ خیرات، اور آج کے دور کے اندر صدقہ خیرات رقم کی صورت کے اندر کسی غریب کی مدد کرنا یہ زیادہ ثواب ہے، بجائے چاول بنانے کے. گناہ نہیں ہے، اللہ کی رضا کے لیے آپ بنا رہے ہیں، کوئی حرج نہیں ہے، لیکن اس دن کو خاص بھی نہیں کرنا چاہیے. چاول بنانے کی بجائے اگر غریبوں کی مدد پیسے سے کر دی جائے تو زیادہ ثواب ہے، اس میں اخلاص بھی ہوتا ہے، دکھلاوا بھی نہیں ہوتا، اور غریب کی 10 ضرورتیں پوری ہو جاتی ہیں. ویسے تو اگر چاول بنا کے کھلائیں گے، وہ پہلے سے بیچارہ پیٹ فل ہو تو کیا کھائے گا، یا بیمار ہو تو کیا کھائے گا، غریب کا تو فائدہ نہ ہوا نا. تو صدقہ خیرات کرتے ہوئے آپ یہ دیکھیں کہ اس میں غرباء کا فائدہ کیا ہے. اللہ تعالی ہمیں بھی صحابہ اکرام آل بیت کے نقش قدم کے اوپر چلنے کی توفیق عطا فرمائے. وما علینا الا البلاغ. سنت